میرے کیے کی مجھے سزا کچھ اس طرح سے اوپر والے نے دی۔ میں نے دوسروں کا حق مارا اور آج میرا ہی حق مارا گیا۔ شادی ہو کے جب میں اپنی سسرال گئی تو وہاں کا ماحول میرے لیے ایک نیا تھا، انجان تھا۔ سسر کا میرا پہلے انتقال ہو گیا تھا تو ساس زندہ تھی اور ایک نند تھی ساتھ میں، جو کہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ میری نند بہت پیاری تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی کیونکہ ایک بھائی اور ایک ہی بہن تھے یہ، اس لیے بھابھی میں بھی ایک تھی اور وہ بھی نند ایک ہی تھی۔ میری ساس نے اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو بڑے پیار سے پالا تھا۔ سسر جائیداد اچھی چھوڑ گئے تھے تو گزر بسر اچھے سے ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ساس کا ارمان تھا کہ میں بیٹے کی شادی جلدی کر دوں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے سامنے ہی انتقال ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈری ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی بہو آ جائے گی تو گھر کو سنبھال لے گی اور پھر مجھے بھی بے فکری ہو جائے گی۔ اس طرح سے میری شادی ہو کے میں گھر آئی، بہت ارمانوں کے ساتھ میری ساس نے میرے ارمان پورے کرے، ہر ایک جتن کرا تاکہ میں خوش رہوں۔ میں خوش بھی بہت تھی، میں اپنی سسرال کے اندر بہت زیادہ خوش تھی۔ میری نند میرے ہر ایک کام کرتی، میرے کپڑے دھونے سے لے کے ہر کام میں وہ میرا ہاتھ بٹاتی، یہاں تک کہ کھانا جب میں بنایا کرتی تو وہ اندر ہی آ جاتی اور کہتی بھابھی آپ ہٹ جاؤ میں خود بنا لوں گی۔ ایسے کرتے کرتے اس نے پورے گھر کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور میرا بہت خیال رکھتی۔ کبھی کبھی میری ساس کہتی کہ تم اس کا دھیان رکھا کرو، یہ پورا دن ہو جاتا ہے کام کرتی رہتی ہے، تو میں کہہ دیتی امی میں تو بہت چاہتی ہوں کہ میں کروں لیکن یہ کرنے ہی نہیں دیتی۔ خیر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ اچانک میری ساس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے میرے پاس اور ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئی۔ جاتے جاتے ایک وعدہ لیا کہ میں تو جا رہی ہوں تم لیکن میری بیٹی کا فرض صحیح سے ادا کرنا اور اسے اس کے گھر کا کر دینا۔ میں نے ان سے وعدہ تو کرا لیکن نبھایا نہیں۔ کیوں نہیں نبھایا؟ کیونکہ مجھے لالچ ہو گیا تھا اس کے کام کا۔ پورا دن وہ گھر کے کام کرتی اور میری چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کو پورا کرتی، یہاں تک کہ جب میں ماں بنی تو اس نے 9 مہینے تک مجھے بیڈ سے اترنے نہیں دیا، میرا پورا خیال رکھا۔ میرے ہسبینڈ کا خیال رکھنا، ہر گھر کی پوری ذمہ داری اٹھانا اس کا ایک فرض بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا اور میری نند تھی جو کہ جوان ہو چکی تھی، عمر اس کی شادی قابل تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو میں سوچتی کہ اب کیا ہوگا، یہ اس کے جانے کے بعد میں گھر کو کیسے سنبھالوں گی۔ میری ماں آئی، آنے کے بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ پورا دن ہو جاتا ہے تمہاری نند کو کام کرتے ہوئے، اگر یہ نہ ہو تو تمہارا تو گھر ہی بکھرا رہ جائے۔ بس وہ ان کی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی، اگر اس کی شادی ہو کے یہ چلی جائے گی تو پھر میرا کیا ہوگا۔ میرے بھی 4 بچے ہو چکے تھے، وہ چاروں بچوں کا کام وہ کرتی اور خوشی خوشی ہر کام کو وہ انجام دیتی، کبھی اس کے چہرے پہ شکوہ گلا نہیں تھا۔ اب رشتہ جیسے آنے لگا تو میرے بھی دل کے اندر گھبراہٹ ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا، اگر یہ چلی گئی تو میں کیسے سنبھالوں گی۔ 4 بچے اور ہسبینڈ، پورا گھر، اتنا بڑا گھر کو کون سنبھالے گا، کون جھاڑو پوچھا کرے گا۔ ایک بار کو تو دل میں آیا کہ میں نوکر رکھ لوں گی، پھر دوسری بار کہا اس کا بھی تو خرچہ دینا ہے، کیوں نہ میں اسی کو رہنے دوں یہاں پہ۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو میں صاف سے انہیں سامنے سے منع کر دیتی یا اپنی نند کے اندر دنیا کی برائیاں ڈال دیتی۔ سب کو پتہ تھا کہ میں اپنی نند سے پورا دن کام لیتی ہوں، تو اسی لیے ہر کوئی جان گیا تھا کہ جو بھی رشتہ لے کے جائے گا میں اسے اسی طرح سے بھگا دوں گی۔ میرے ہسبینڈ نے بھی کئی بار کہا کہ رشتے آتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پھر کیوں منع ہو جاتی ہے مجھے نہیں پتہ۔ پھر میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو پورا گھر بار کون سنبھالے گا، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے آدمی نے حصہ مانگا تو ہمارے پاس اتنا ہے کہ ایک فیکٹری اگر ہم اس کو دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس اور کیا بچے گا۔ میرے ہسبینڈ کے بھی دماغ میں یہ بات آ گئی اور پھر جب بھی کوئی رشتہ آتا ہم اس رشتے کو ٹھکرا دیتے اور بھگا دیتے۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میری نند کی عمر بھی ڈھلتی رہی، اب رشتے آنے کم ہو گئے تھے۔ ایک دن میری نند نے خود اپنے کانوں سے سن لیا کہ میں اس کا رشتہ نہیں چاہتی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس نے کہا تمہاری نند ابھی کنواری ہے، میرا بھائی بھی کنوارا ہے، کیوں نہ تم اپنی نند کا رشتہ ہمارے یہاں کر دو، گھر بار اچھا ہے، تمہارا تو دیکھا ہوا ہے، تمہاری نند کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں اس سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ لیتی تھی
میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ یار میں تو بہت پریشان ہو جاؤں گی، تمہارے بھائی کو تو اور بھی لڑکیاں مل جائیں گی، پر مجھے ایسے کام کرنے والی اور کہاں ملے گی؟ یہ بات میری نن نے کہیں نہ کہیں سنی اور پھر وہ اس دن سے چپ ہو گئی۔ اس کے کام میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن اس کے زبان میں اور لہجے میں کمی آ گئی۔ وہ اب بہت کم مجھ سے باتیں کرتی اور بہت کم میرے پاس بیٹھتی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ میں اس کی شادی نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ میرے بچے پلنے لگے، بڑے ہو گئے۔ اسکول سے لے کے کالج تک میرے بچوں کا اس نے بہت خیال رکھا، پر کہیں نہ کہیں سوچ سوچ کے شاید اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور پھر یہی ساری چیزیں میرے بھی سامنے آنے لگی۔ میری بھی طبیعت اب پہلے کی طرح نہیں تھی۔ میرے ہسبینڈ کی بھی ڈھلتی عمر تھی، میری بھی ڈھلتی عمر تھی اور ساتھ میں میری نن کی بھی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے کہ دھیرے دھیرے بڑھاپا ہمارے ان قریب آ رہا ہے۔ ہماری پٹیوں کے اندر سفیدیاں آ گئی ہیں، چہرے پہ وہ خوشحالی نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ جھکے جھکے سے رہنے لگے اور میں ہر وقت بیمار رہنے لگی۔ میری نن میرا بہت خدمت کرتی تھی اور وہ کہتی تھی بھابھی آپ ٹھیک ہو جاؤ گی، پر مجھے پتہ تھا کہ میں نہیں ٹھیک ہوں گی۔ ایک دن میں ڈاکٹر کے یہاں گئی، میں نے ان سے بتایا کہ مجھے بار بار بخار آتا ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے بہت تھکان محسوس ہوتی ہے اور چکر آتے ہیں۔ ڈاکٹر نے میرے چیک اپ لکھ کے دیے، میرے ہسبینڈ نے میرے چیک اپ کرائے، بچے میرے چاروں جوان تھے، میرے بچوں نے بھاگ دوڑ کر کے میرے سارے چیک اپ کرا دیے، لیکن جب میری رپورٹ آئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے بڑی بیماری بتا دی تھی اور آخری اسٹیج پہ تھی۔ یہ سن کے میرے ہسبینڈ کے تو حالت ہی بری ہو گئی۔ میرے بچے بھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کیا ہوگا اب؟ میرے بچوں کا ایک کا بھی فرض میرے ہاتھوں سے ادا نہیں ہوا تھا۔ میں جینا چاہتی تھی، میں نے دوسروں کا حق مارا تھا، شاید اوپر والے نے اسی لیے میرے بچوں کی خوشیاں مجھے نصیب نہیں کری۔ میں چاہتی تھی میں اپنے بچوں کے لیے دلہن لے کر آؤں، اپنی بیٹیوں کو ان کی سسرال بھیجوں، لیکن سارے ارمان کہیں نہ کہیں رہ گئے۔ رات اور دن میرے بچے میری خدمت میں لگ گئے، میرے شوہر ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ میں لگ گئے۔ دن بدن میری طبیعت بگڑنے لگی، دن بدن میں کمزور ہونے لگی۔ کوئی رشتہ دور دور تک بھی میرے گھر نہیں آتا تھا، کیونکہ انہیں سب کو پتہ تھا کہ میں نے ایک معصوم سی بچی کا حق مارا تھا، اس بچی کا جس نے رات اور دن ہماری خدمت کری تھی۔ اس کے بدلے میں اسے ہم نے 2 روٹی اور 2 کپڑے دیے تھے۔ کہیں اس کا ہسبینڈ ہماری جائیداد میں سے حق حصہ نہ مانگ لے، کہیں وہ ہم سے حصہ نہ مانگ لے، کہیں ہمیں پیسے نہ لگانے پڑ جائیں۔ شاید یہ اوپر والے کا عذاب تھا ہمارے لیے۔ اس طرح سے زندگی میں ہم غلطیاں کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ آج بھی میں پچھتا رہی ہوں کہ کاش اس وقت میرے ہسبینڈ مجھے ڈانٹتے اور سمجھاتے اور میں اپنی نن کا فرض ادا کر دیتی۔ ایک بیٹے نے اپنی مرضی سے شادی کر لی میرے جیتے جی اور کہا آپ کی خوشی کے لیے میں نے شادی کی ہے۔ وہ کورٹ میرج کر کے لے آیا تو دوسرے نے کہا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بیٹیوں کے رشتے بالکل بھی نہیں آ رہے تھے، کیونکہ سب کو یہی پتہ تھا کہ میری بیماری بہت خطرناک ہے۔ کوئی گھر آنے سے پہلے ڈرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ بچے بھی مجھ سے کھینچے کھینچے رہنے لگے، ہسبینڈ میری خدمت کرتے اور میری نن میرے پاس 24 گھنٹے رہتی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک کچوک تھی کہ جو میں نے اس کے ساتھ کرا اوپر والا میرے بچوں کے ساتھ نہ کرے۔ میں نے ایک دن اپنی نن کو بلایا اور اس سے اپنے دل کا حال کہا، کیونکہ اب میں آخری اسٹیج پہ تھی اور میرے دل کے اندر آج بھی وہ ڈر محسوس ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، لا علاج بیماری ہے یہ۔ میں نے اپنی نن سے کہا کہ ایک وعدہ کرو، جو میں تمہاری ماں کا پورا نہ کر سکی تم تو کر دو۔ اس نے کہا کہ بتاؤ بھابھی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میری بیٹیوں کا اپنے ہاتھوں سے فرض ادا کر دینا، جو کہ میں نے تمہاری ماں کا وعدہ پورا نہیں کرا، تمہیں تمہارے گھر کا نہیں کرا اور اپنے گھر تک ہی رکھا۔ میرے اندر ہی کی لالچ تھا یا کیا تھا میں نہیں جانتی۔ اور میری نن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں اگر زندہ رہی تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بھتیجیوں کا فرض ادا کر دوں گی۔ میری زندگی سے آپ کو بہت بڑی عبرت حاصل ہوگی۔ بہت ساری مائیں بہنیں لالچ میں آ جاتی ہیں اور
زندگی میں وہ گناہ کر جاتے ہیں ہم جو کہ کبھی اپنا ضمیر ہی اپنے آپ کو کچوکتا ہے، سامنے والا تو بعد میں بولتا ہے۔ آج بھی میں پریشان ہوں اور میرے دل کے اندر وہی وسوسے اٹھتے ہیں کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتی اور اس کو اس کے گھر کا کر دیتی، تو آج میں جب اللہ کے یہاں جاؤں گی تو اپنی ساس کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ ڈر ہمیشہ مجھے کھا رہا ہے اور میں توبہ بھی کر رہی ہوں اور یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ اوپر والا مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ ایک جوان بچی کی ہائے میں نے لی، ایک جوان بچی کے ارمانوں کو میں نے مار دیا، تو آج اوپر والے نے میرے ساتھ بھی یہی کیا۔ گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، بس ہم گناہ کر جاتے ہیں، آخرت کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے۔